الحمدللہ وکفا والسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوشی کا مقام ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور سینٹ سے ناموس صحابہ اور اہل بیت کے سلسلے کا بل پاس ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا، یہ ترمیمی بل تھا، کیونکہ قانون پہلے سے موجود تھا کہ صحابہ کی جو توہین کرے گا یا اہل بیت کی جو توہین کرے گا اس کی سزا پہلے 3 سال تھی، لیکن اب جب ترمیمی بل آیا تو اس میں سزا 10 سال کر دی گئی اور اس جرم کو فوجداری جرم بنا دیا گیا، اور ساتھ ہی ناقابل ضمانت یہ جرم قرار دیا گیا۔ کافی عرصے سے پاکستان میں فرقہ واریت کی وجہ بھی مقدس شخصیات کو گالم گلوچ کرنا اور ان کو برا کہنا اور ان کے بارے میں مختلف اشتعال انگیز تقریریں کرنے کی وجہ سے ہی فرقہ واریت پھیل رہی تھی۔ جن لوگوں نے اس معاملے کو پڑھا تھا، اسٹڈی کی تھی اور اس کو دیکھا تھا، وہ شور کرتے رہے کہ صحابہ کی توہین کی جا رہی ہے، بزرگوں کی توہین کی جا رہی ہے۔ وہ عظیم شخصیتیں جنہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شمولیت اختیار کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت موجود تھے، جو سفر میں بھی موجود تھے، حضر میں بھی موجود تھے، جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی۔ آج ایک طبقہ ان کو بار بار کبھی منافق کے لقب سے یاد کرتا ہے، کبھی ان کی کردار کشی کرتا ہے۔ جن لوگوں کو پتا تھا، جن لوگوں نے ان کا لٹریچر پڑھا تھا اور انہوں نے محسوس کیا اور انہوں نے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، وہ شور کرتے رہے کہ یہ لوگ ابو بکر صدیق کو بھی گالیاں دیتے ہیں، عمر فاروق کو بھی گالیاں دیتے ہیں، عثمان غنی کو بھی گالیاں دیتے ہیں، امہات المومنین کو بھی گالیاں دیتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ فتنہ پھیل رہا ہے کہ لڑائیاں اگر ہو رہی ہیں تو اسی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ان کی کتابیں گالیوں سے بھری ہوئی ہیں، ان کی عبادتوں کے اندر یہ گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے مطالعہ نہیں کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ فرقہ پرست ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ اشتعال انگیز ہیں، یہ لڑائیاں کرانا چاہتے ہیں، یہ فرقوں کے درمیان اشتعال کا باعث بن رہے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دی، لیکن ان کی باتوں پہ کسی نے یقین نہیں کیا، کیونکہ وہ طبقہ بار بار انکار کر دیتا تھا۔ ٹی وی چینلز پہ، میڈیا پہ آ کے وہ انکار کر دیتا تھا کہ ہمارے عقیدوں میں یہ چیز شامل ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ لیکن جب یہ بل پاس ہوا تو آج دیکھیں وہ لوگ کھل کے سامنے آ گئے، کہتے ہیں یہ تو ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں گالی دینے کا موقع دیا جا رہا؟ تو ہم نہیں مانتے ابو بکر کو، ہم نہیں مانتے عمر کو، ہم نہیں مانتے عثمان کو، ہم ان کو غاصب کہتے ہیں، ہم ان کو حق غضب کرنے والا کہتے ہیں۔ اب آج جب یہ بل پاس ہوا تو ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے آنی شروع ہو گئی، لیکن وہی لوگ کچھ عرصہ پہلے انکار کر رہے تھے ہم یہ نہیں کریں گے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں، وہ اہل بیت ہوں، خواہ وہ صحابہ ہوں، جو ایمان کا حصہ ہے ہمارے۔ اگر آج قرآن ہمارے پاس ہے تو انہی کی وجہ سے، آج اگر حدیث کا علم موجود ہے تو انہی کی وجہ سے۔ یہ اسلام کی ابتدائی شخصیات تھی، اگر یہ محفوظ نہیں تو پھر کوئی بھی چیز محفوظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو رضی اللہ و رضوا عنہ کا خطاب دیا اور فرمایا رضی اللہ و رضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کے لیے جنت میں نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کے اعمال کا اجر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، کہ جب تم کسی کو، میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھو، برا بھلا کہتے ہوئے دیکھو، تو اس کو کہو کہ تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ایک اور صحیح حدیث میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من سب اصحابی
लानतुल्लाहि व मलाइकतिही वन्नास अजमाइन, कि जो मेरे सहाबियों को गाली दे, मेरे सहाबी को गाली दे, उस पे अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है और जमी इंसानियत की लानत है। अब जो शख्स भी तारीख खोल के इन मुकद्दस हस्तियों को जिरा और तादील शुरू कर दे, इन मुकद्दस हस्तियों की, और जो शख्स तारीख के अंदर इनके बारे में बात कर रहा है वो खुद बदकिरदार हो, खुद फसादी हो, खुद कज़्ज़ाब हो, खुद झूठा हो, लेकिन उनकी राय को इन असहाब के बारे में माना जाए और इनको लड़ने वाला, आपस में एक दूसरे को कत्लेआम करने वाला कहा जाए। हत्ता कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इनकी सिफात बयान करते हुए फरमाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार व रुहमाउ बैनहुम, कि मोहम्मद के जो साथी हैं वो कुफ़ार में सख्त हैं और आपस में रहम दिल हैं। अब इंशाअल्लाह आज के बाद अहले बैत और सहाबा की गुस्ताखी इस बिल की वजह से बंद होनी चाहिए और इसकी वजह से फिरकावारियत में भी खात्मा होगा, फिरकावारियत में भी कमी होगी और तशद्दुद की फज़ा में भी कमी होगी। लेकिन जिन लोगों ने अपना अकीदा छुपा के ये ऐलान किया हुआ था कि हमारा ये अकीदा नहीं है, हम इनको बुरा भला नहीं कहते, आज वही लोग बिलों से बाहर निकल के आ गए हैं और अपनी असलियत लोगों को दिखाना शुरू हो गए हैं और जमी उम्मत ये समझने पे मजबूर हो गई है कि वाकई ये लोग सहाबा के गुस्ताख हैं। तो उम्मीद है कि इस बिल पे इम्प्लीमेंटेशन भी होगी और जो लोग इन जुराइम में मुलव्वस हैं, जो सहाबा को बुरा भला कहते हैं, जो अहले बैत को बुरा भला कहते हैं, जो अबू बकर की शान घटाते हैं या अली मुर्तजा की शान घटाते हैं या तारीख के हवाले देख के उन पे इतराजात करते हैं, उनको काफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए और उनके खिलाफ करारे वाकई सजा देनी चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।